حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے۔ اب میں اس کی کچھ سمری خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ 3 دوست تھے، ساتھی تھے، کہیں جا رہے تھے۔ اب سونے کا ٹائم آ گیا۔ آج کل تو ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوں، سونے کا ٹائم آئے تو قریب کسی ہوٹل پہ رک جاتے ہیں، اور یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے، تو ایسے سرائے خانے، ریسٹورنٹس اور ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے غار ڈھونڈا، کسی غار میں رات گزار لیتے ہیں تاکہ کوئی درندہ وغیرہ، کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے۔ تینوں دوست غار کے اندر جا کر سو گئے۔ وہ غار کے اندر گئے اور اب پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان گری، اور وہ چٹان غار کو اس نے آ کر بند کر دیا۔ اب یہ تینوں اندر قید ہو گئے۔ موبائل فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ اندر سے فون کرتے کسی کو، بھائی ذرا بچاؤ آ کے، ہم تو غار کے اندر ہیں۔ غار کے اندر بند، اور آگے چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب ان تینوں نے غور کیا کہ نکلے تو نکلے کیسے؟ اللہ اکبر۔ اب ان تینوں نے پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں، اگر زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے نا تو اس کام کا واسطہ، اس کام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے۔ پہلے شخص نے ہاتھ اٹھایا، اب سنیے گا، حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، میں جنگل میں بکریاں چراتا تھا، اور دودھ دو کر جب تھک ہار کر رات کو گھر آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں دودھ لے کر والدین کے پاس پہنچا تو والدین سو گئے تھے۔ اب میرے بچے بھوکے تھے، انہیں بھی دودھ کی حاجت تھی، مگر میری ہمیشہ سے یہ نیت تھی کہ پہلے والدین کو دودھ پلاؤں گا، پھر بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ میں نے بچوں کو دودھ نہ دیا، وہ مانگتے رہے، تھک کر سو گئے۔ میں ماں باپ کے حق سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر ساری رات کھڑا رہا۔ والدہ کی جب صبح آنکھ کھلی تو انہیں میں نے دودھ پیش کیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے میرے مالک، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، آج مدد کر دے اور اس چٹان سے ہماری جان چھڑا دے۔ اب وہ چٹان جو ہے آٹومیٹکلی اللہ کی قدرت سے اپنی جگہ سے تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، مگر اتنا راستہ نہیں نکلتا کہ یہ تینوں بندے باہر نکل جائیں۔ اب دوسرے نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا معاملہ یہ تھا کہ میری ایک کزن تھی، چچا کی لڑکی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور میں اس کے بارے میں برا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا، وہ انکار کر بیٹھی، اس نے منع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو بڑی رقم کی ضرورت پڑی، پریشان تھی، قرضے میں تھی، قحط میں تھی، میرے پاس آئی کہ میری مدد کر دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مدد تو کروں گا، مگر میرے برے کام میں تم میرا ساتھ دو گی۔ بیچاری مجبور تھی، میں نے پیسے دیے، وہ میرے پاس آ گئی، میں برے کام کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے دیکھا کہ خوف خدا سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے کہا اللہ کے لیے حرام کام نہ کرو میرے مالک، میں پیسے تو دے چکا تھا مگر مجھے بھی تیرا خوف لاحق ہوا، میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ اللہ میرا یہ عمل تو ہی جانتا ہے، اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو آج اس چٹان سے ہماری جان چھڑا دے۔ وہ چٹان تھوڑا سا اور سرک گئی۔ مگر اتنی جگہ نہ بنی یہ تینوں باہر نکل سکتے۔ حدیث آگے جاری ہے، تیسرے شخص نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں نے کچھ مزدوری کرائی، کچھ لوگوں کے ساتھ کام کروایا اپنے کسی کاروبار میں، مزدوریاں سب کو دے دیں۔ ایک مزدور جو تھا وہ اپنی مزدوری لینا بھول گیا، پیسے لینا بھول گیا اور چلا گیا، مگر میں نے اس کے پیسے سنبھال کر رکھے اور اس پیسے کو کاروبار میں لگایا۔ اے اللہ تو نے مجھے کاروبار میں بڑی ترقی دے دی، بہت سارا پیسہ بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور آیا، کہتا ہے بھائی میرے پیسے تو دے دو، مزدوری باقی ہے۔ میں نے کہا یہ جو گائیں، یہ بکریاں، یہ اتنا بڑا تم ریوڑ دیکھ رہے ہو، یہ سب تیرا ہے، یہ تو لے جا۔ مزدور حیران ہو گیا، میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی، اتنی ساری گائیں، اتنی ساری بکریاں۔
وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میں نے اسے جواب دیا جو تو مزدوری بھول گیا تھا وہ پیسے میں نے کاروبار میں لگائے، اس نفع سارا تیرا ہے، وہ مزدور خوشی خوشی لے گیا، اے میرے مالک اگر میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے آج ہمیں بچا لے۔ وہ چٹان اور سرکتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تینوں کی دعاؤں کی برکت سے ان تینوں کو نجات عطا فرما دی۔